السلام علیکم دوستو، اکثر و بیشتر آپ نے جادوئی صلاحیتوں کے حامل حضرات اور خواتین کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ تاریخ انسانی چڑیلوں، جادوگروں، جنوں اور پریوں کے تذکرے سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے جادوئی قوتوں کی حامل ایک ایسی مخلوق کا ذکر کریں گے جو نہ تو انسان تھا اور نہ ہی عورت، بلکہ وہ ایک کتا تھا۔ جی ہاں دوستو، ایک کتا۔ اس کتے کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ کتے کے روپ میں ایک چڑیل تھی، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ بذات خود شیطان تھا جو کتے کا بھیس بدل کر رہا کرتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی عجیب و غریب باتیں اس کتے سے منسوب ہیں۔ اس جادوئی کتے کے بارے میں جاننے سے قبل ضروری ہے کہ ہم اس کے مالک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے کا ہے۔ پرنس روپرٹ آف رائن جرمن شاہی خاندان کا ایک معزز فرد، جو ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فنکار اور ایک سائنسدان بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ جرمن شہزادہ انگلستان کے بادشاہ چارلس اول کا بھتیجا بھی تھا۔ وہ اپنی جوانی کے ادوار میں ہی اپنی بہادری کا لوہا کئی جنگی میدانوں میں منوا چکا تھا۔ بدقسمتی سے جرمنی میں ہونے والی 30 سالہ جنگ میں یہ شہزادہ روپرٹ آف رائن رومن ایمپائر کے خلاف لڑتا ہوا ایک جنگ میں قیدی بنا اور لنز نامی ایک شہر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ در حقیقت تو وہ ایک قیدی تھا، لیکن اس کے اعلیٰ خاندان اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک برتا گیا۔ اس اچھے سلوک کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ شہزادے کو شاہی خاندان سے متنفر کر کے کیتھولزم میں داخل کرنا تھا۔ قید کے اسی زمانے میں شہزادے کے ایک انگریز دوست نے اسے نہایت ہی اعلیٰ اور نایاب نسل کا ایک چھوٹا سا شکاری کتا تحفے میں دیا۔ اس تحفے کا مقصد قید میں رہنے والے شہزادے کی تنہائی دور کرنا تھا۔ یہ کتا، جو در حقیقت ایک مادہ یعنی ایک کتیا تھی، اس کے باوجود شہزادے روپرٹ نے اس کا نام بوائے رکھا۔ اس وقت تک یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی سا کتا ایک دن انگلستان کی ایک بااثر اور سیاسی شخصیت بن جائے گا۔ آخر کار کچھ دن بعد شہزادے روپرٹ آف رائن کو اس قید خانے سے آزادی ملی۔ ان دنوں انگلستان میں سول وار یعنی خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ انگلستان کے بادشاہ چارلس اول کا بھتیجا ہونے کے ناطے اس شہزادے کو شاہی فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ شہزادے روپرٹ کو بادشاہ کی فوج کے گھڑ سواروں کا سردار بنایا گیا تھا۔ اب یہ شہزادہ جہاں بھی جاتا، وہ اپنی تنہائیوں کے اس ساتھی یعنی بوائے نامی کتے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا پھر شاہی دربار۔ بوائے نامی یہ کتا ہمیشہ اپنے مالک کے ہمراہ پایا جاتا۔ انہی وجوہات کے باعث یہ کتا بھی یورپ میں اتنا مشہور ہو گیا کہ جتنا اس کا مالک یعنی شہزادہ روپرٹ آف رائن تھا۔ رفتہ رفتہ فوج میں اس کتے کی شمولیت کو ہار یا جیت کی وجہ سمجھا جانے لگا۔ جب اس کتے کی شہرت پھیلنے لگی تو بادشاہ چارلس کے مخالفین یعنی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اس کتے کے لیے انتہائی عجیب و غریب باتیں کہی گئیں، جیسے کہ یہ کتا کالے جادو یا دوسرے سفلی عمل کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کتا در حقیقت ایک چڑیل ہے جو کتے کے جسم میں سما گئی ہے، جبکہ کچھ پارلیمنٹیرینز اس کتے کو شیطان سے تشبیہ دیتے اور کہتے کہ بادشاہ چارلس کی مدد کرنے خود شیطان کتے کے بھیس میں ظاہر ہوا ہے۔ جب یہ افواہیں یورپ کے طول و عرض میں پھیلنے لگی اور اس کتے کی کافی بدنامی ہوئی، تب خود حکومت انگلستان کی جانب سے اس کتے کے دفاع میں ایک پمفلٹ شائع کیا گیا۔ اس پمفلٹ میں بوائے نامی کتے کو جادوئی صلاحیتوں کا حامل تو بتایا گیا تھا، لیکن کافی مثبت انداز میں۔ اس پمفلٹ میں لکھا گیا کہ بوائے نامی یہ کتا حقیقت میں ایک نیک اور خوبصورت عورت ہے جو لیپ لینڈ سے آئی ہے اور ایک کتے کی شکل میں شاہی فوجوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ اس پمفلٹ کے مطابق یہ کتا سونگ کر زمین میں چھپے خزانے ڈھونڈ نکالنے کا ماہر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتا دشمنوں کی جانب سے کیے گئے حملے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا، تانبے کو سونے میں تبدیل بھی کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دیو مالائی کہانیاں ایک طرف، اس کتے یعنی بوائے کو برطانوی شاہی فوج میں ایک خاص اہمیت اور عزت حاصل تھی۔ شاہی فوج میں اس جادوئی کتے کا عہدہ سارجنٹ میجر جنرل کا تھا اور یہ کتا